أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته مدلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. قرآن مجید کا پہلا سورہ اور اہم ترین سورہ سورہ حمد، اس سورہ کی مختصر تفسیر کے طور پر اس ارادے سے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو ہم روزانہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں. یوں تو پورے قرآن سے آشنائی اور قرآن سے الفت اور انس اور محبت کا رابطہ برقرار ہونا در حقیقت اس لیے ہے کہ گویا انسان اپنے پروردگار سے گفتگو کر رہا ہے، چونکہ کلام خدا یعنی اللہ کی گفتگو اپنے بندے سے، اور اس گفتگو کی لذت کا احساس اسی وقت انسان کر سکتا ہے کہ جب اس کلام کو سمجھ رہا ہو، اس کو محسوس کر رہا ہو. سمجھنے کے لیے ترجمہ خود ایک حد تک سہارا بنتا ہے، لیکن ترجمہ تنہا کافی نہیں ہے. خاص کر عربی زبان ایک ایسی وسیع زبان ہے کہ اس کو کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرنا یوں بھی پورا حق ادا نہیں ہو پاتا. یعنی بہت مشکل امر ہے کہ عربی کلمات کو دوسری زبان میں ایسے الفاظ ملے کہ جو آ کر وہ ساری وسعت کے ساتھ مطلب کو ادا کر سکیں. لہذا سہارا لینا پڑتا ہے انسان. پھر تفسیر میں آ کر اور ساری گہرائیاں بیان کی جاتی ہیں. یہ تقاضا کیا جاتا رہا ہے ہمیشہ کہ اگر انسان کو زندگی میں فرصت ہے اور وقت نکل رہا ہے اور نکال سکتا ہے تو بہت سارے امور سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان آ کر زبان عربی کے لیے وقت نکالے تھوڑا سا اور سمجھے، تاکہ پھر قرآن کی لذت کو محسوس کرے، دعاؤں کی لذت کو محسوس کرے. نماز پڑھ رہا ہے یہی جو روزانہ نماز پڑھتا ہے لیکن متوجہ نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں. ترجمہ سیکھ لیتا ہے لیکن ترجمہ اس طرح متوجہ نہیں کر پاتا انسان کو.
سورہ حمد کا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں اس کے مطالب اس کے اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں وہ کسی حد تک آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آج الحمدللہ رب العالمین یہ آیت کہ جو قرآن میں متعدد سورے اسی الحمد سے، پروردگار کی حمد سے شروع ہوئے ہیں، لیکن یہ سورہ حمد میں سب سے زیادہ وسعت کے ساتھ اور سب سے زیادہ وسیع مطلب کے ساتھ سورہ حمد میں ہے۔ یوں تو سورہ کہف، سورہ انعام، سورہ فاطر یہ وہ سورے ہیں کہ جو سورہ سبا اسی طریقے سے کہ جو الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ کے ساتھ جو بعد میں صفت آئی ہے، جو اللہ عرض کیا آپ کے سامنے، اللہ ایک جامع یعنی ایک کمپریہنسو، ایک جامع نام ہے جس میں ساری چیزیں سمٹی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ کی صفت آئی الرحمن رب العالمین یہاں پر، پھر اس کی اور بھی صفت کا سلسلہ آگے جاری ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ سب اللہ کی صفات کو مسلسل بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرے سوروں میں مثلا سورہ انعام میں آیا ہے الحمدللہ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، یہ بھی ایک بڑی صفت ہے، لیکن رب العالمین جیسی صفت نہیں، یعنی الحمدللہ تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا اور جس نے تاریکی اور نور قرار دیا۔ سورہ کہف میں آیا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریف ہے اس پروردگار کی کہ جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی۔ یہ ماہ رمضان کتاب الہی کے نازل ہونے کے مہینہ، نہ صرف قرآن بلکہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ تمام کتابیں تورات، انجیل، زبور یہ سب کے سب جو ہے ماہ رمضان ہی میں نازل ہوئی، اسی مہینے میں۔ سورہ سبا میں ارشاد ہوا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں پر اللہ کی مالکیت بیان ہو رہی ہے کہ تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کے لیے کہ جس کے لیے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب پروردگار کے لیے ہے اور سب اس کے لیے۔ سورہ فاطر میں فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں ہیں اللہ کی، یعنی یہ سارے سورے الحمدو سے شروع ہوتے ہیں، یعنی کہ بیچ میں یہ آیتیں ہیں، بیچ میں الحمدو کی اور بھی آیتیں ہیں، لیکن یہ 5 سورے ہیں کہ جو الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں الگ الگ صفتوں کے ساتھ، ہر سورے میں الگ الگ صفات بیان کی گئی ہے، لیکن سب سے زیادہ وسیع اور جامع صفت خود سورہ حمد میں بیان ہوئی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد کے معنی ہیں الف لام، الف لام الگ ہے ایک کلمہ، ایک حرف، اور حمد الگ ہے۔ الف لام کے معنی ہیں ساری کی ساری حمد۔ الف لام کے بھی چند معنی ہیں عربی میں، یہاں پر بھی جیسے بسم اللہ کے بارے میں بتا دیں، بسم اللہ میں بے کے کئی معنی ہیں، اس میں 2 معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں، ایک مدد کے اور ایک شروعات کے۔ اسی طریقے سے الف لام کے بھی کئی معنی ہیں عربی میں، لیکن یہاں پر 2 معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اب اس کو ہم عربی لفظ یہاں پہ آپ کو پریشان نہیں کرتے ان کلمات کو استعمال کر کے، لیکن دونوں کا معنی جو ہے وہ خلاصہ نکلتا ہے یہ کہ ساری کے ساری ہم، یعنی دونوں اگر معنی، ایک کہتے ہیں استغراق، ایک کہتے ہیں جنس، اس کو چاہے جنس کے معنی مراد لیں الف لام کے، چاہے استغراق کے معنی مراد لیں، معنی یہ ہوا کہ جتنی بھی حمد ہے وہ سب کے سب اللہ کے لیے۔ یہ اصل ترجمہ میں کر رہا ہوں ابھی صرف۔ الحمد یعنی ساری کی ساری حمد للہ ہے، پروردگار کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ حمد کے معنی وہی جو آپ بولتے ہیں، حمد کرنا، کسی کی مدح کرنا، تعریف کرنا، الگ الگ کلمات ہیں۔ اس میں بھی بحث کی گئی تفسیر میں کہ مدح جو ہے وہ جاندار اور غیر جاندار سب کی ہو سکتی ہے، لیکن حمد جو ہے فقط جاندار چیز کی ہو سکتی ہے۔ یہ فرق ہے جو تفسیر میں بیان کیا گیا ہے
اس میں بھی ہم زیادہ نہیں جاتے، اصلی مطلب کی طرف آتے ہیں کہ اصلی مطلب یہ ہے، اس آیت کا اصلی مطلب اور ہدایت کا مطلب، چونکہ یہ نقطہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہے کہ قرآن کی ہر آیت سے ہمیں ایک ہدایت کا نقطہ یا چند ہدایت کے نقطے پوائنٹس لینے ہیں۔ اصل میں قرآن ہے ہدایت کے لیے، قرآن کا اصلی سبجیکٹ ہے ہدایت، لہذا جب تک قرآن کی کسی آیت سے ہم ہدایت کا پوائنٹ نہ نکال لیں اپنی زندگی کے لیے، تب تک یہ سمجھیں کہ ابھی قرآن کی آیت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ چاہے ہم پورا عشرہ پڑھ ڈالیں ایک آیت پر، لیکن جب تک اس آیت سے ہم انسانی زندگی کی ہدایت کا نقطہ نہ نکال سکیں، ایک یا چند نقطے، تب تک وہ آیت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ اس میں جو اصلی ہدایت کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ الحمدللہ، جتنی بھی حمد ہے وہ سب کے سب اللہ کے لیے۔ یہ توحید کا ایک توحیدی نقطہ ہے، چونکہ سورہ حمد میں جگہ جگہ پر توحید بیان کی گئی ہے۔ یہ شاید بعد میں عرض ہونے کی فرصت ہو پائے یا نہیں ہو پائے کہ انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے اعتقادات، ایمان اور عمل، اور سورہ حمد میں خالص ترین اعتقادات بیان کیے گئے ہیں اور کامل ترین عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سورہ حمد پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ کیسے ہوگا؟ چونکہ انسان کی پوری زندگی دو چیزوں میں سمٹی ہوئی ہے۔ آج تقریر میں بھی اشارہ کیا تھا، اعتقادات یعنی جس کا تعلق معرفت سے ہے، اور انسان کا عمل۔ اسی لیے قرآن میں جگہ 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 متعدد مقامات پر دو لفظوں کا تذکرہ بار بار ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بار بار آپ بھی ماہ رمضان میں قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے بار بار یہ کلمات آپ کے لیے ریپیٹ ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے احساس کیا ہوگا، کیونکہ مجھے اپنے بچپن کا جو احساس یاد ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، ہجے کر کر کے پڑھنا پڑتا تھا ایک ایک لفظ کو، اور مشکل ہوتی تھی پڑھنے میں، لیکن جب الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے پاس آتے اتنی بار بار آیا کہ جلدی سے پڑھ لیتے تھے، بہت خوشی ہوتی تھی، یہاں پہ ہجے کرنا نہیں پڑ رہا، چونکہ یاد ہے۔ تو آپ کو بھی شاید یہ احساس ہو، جب نے یہ بچپن کی بات یاد ہے کہ جب نہیں پڑھ پاتے تب یہ ہوتا تھا کہ اتنا زیادہ یہ کلمہ ریپیٹ ہوا ہے قرآن میں کہ وہ آدھی لائن قرآن کی یہ ہوتا تھا، آدھی لائن جو جلدی سے نکل جائے گی کیونکہ اس کو ہجے نہیں کرنا پڑے گا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی دو چیزیں اتنا مرتبہ قرآن میں یہ ذکر ہوا ہے۔ ایک مرتبہ شمار کر رہے تھے، اس موضوع پہ مجلس پڑھنی تھی، تقریباً 72 یا 73 جگہیں تھیں کہ جہاں پر یہی کلمہ استعمال ہوا ہے۔ البتہ مطلب کے لحاظ سے اس کے علاوہ اور بھی یہی بات ہے، استعمال کلمات دوسرے ہیں، الفاظ دوسرے ہیں، لیکن مطلب یہی ہے۔ لیکن 72-73 مقامات پہ یہ قرآن کی بیسک اصولوں کو بیان کیا گیا ان کلمات کے ساتھ، بہت سارے بیسک اصول، ابھی میں یہاں پہ چھیڑتا نہیں چاہیے ہم اپنے موضوع سے دور نہ ہو جائیں، کہ ساری چیزوں کا ڈیپینڈ رکھا گیا دو چیزوں پر، کیا؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان ہو انسان کے پاس اور عمل ہو۔ اور یہ اعتقادی بحثیں جو کلامی بحثیں ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان تنہا کافی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں عمل زیادہ ضروری، ایمان کو چھوڑیں، یہ دونوں غلط ہیں۔ اگر کوئی صرف عمل 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 کر رہا ہو اور ایمان کی طرف توجہ نہیں ہے تو یہ بھی ناقص ہے۔ کوئی ایمان 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 کی باتیں کر رہا ہو لیکن عمل کی طرف توجہ نہیں ہے، قرآن کے 73 آیتوں کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ تو پوری انسان کی زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے ایمان اور عمل۔ سورہ حمد میں ایمان کے بالا ترین عظیم ترین مرتبوں کو بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ نبوت ہو، یہ نبوت ہو اس میں بیان کی گئی ہے، توحید کی خالص ترین توحید، توحید ربوبی، توحید عبادی، توحید استعانت، توحید کے بلند ترین درجات اسی سورہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور توحید کے ساتھ ساتھ عمل کے لیے اہدنا الصراط المستقیم، ایک عمل کا پورا صحیح راستہ، صراط مستقیم یعنی عمل کے صحیح راستے پہ چلتے رہنے کی دعا، وہ بھی رول ماڈلز کے ساتھ، نمونوں کے ساتھ، پورے عمل کا خلاصہ آ کر وہاں پر انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ حمد پورے قرآن کا خلاصہ ہے، چونکہ ایمان کا بھی خالص ترین اور عظیم ترین اور بلند ترین ایمان یہاں پر بیان کیا گیا سورہ حمد میں، اور عمل کے بھی بہترین طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ان کے راستے پر ہمیں مسلسل چلاتے رہنا، یعنی بہترین عمل کی حالت میں رہنا انسان۔
اعلی ترین عمل کا درجہ یہ ہے کہ ایسے راستے پر انسان چل رہا ہو کہ جو اللہ کے منعم علیہ ہیں، جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، کہ جن کے مصادیق انبیاء، اولیاء کرام، اہل بیت علیہ السلام یہ بہترین اعلیٰ ترین مصادیق ہیں صراط مستقیم کے۔ تو عرض کیا کہ یہ خود ایک توحید بیان ہو رہی ہے یہاں پر۔ الحمدللہ، یعنی ہم کسی کی تعریف جو کرتے ہیں تو اصل تعریف نہیں کر رہے ہیں کسی کی، جو کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ تعریف کے لائق صرف پروردگار کی ذات ہے۔ ہم جس کی بھی تعریف کرتے ہیں وہ اصل میں ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ ممکن ہم نہ سمجھ پا رہے ہوں، ممکن ہے ہم نہ سمجھ پا رہے ہوں۔ ایک جملہ ہے یہ بزرگان نے بیان کیا ہے کہ حمد کرنے والا حمد کسی کی بھی کرے لیکن ہم جائے گی پروردگار کی طرف۔ حمد حامد کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی حامد یعنی حمد کرنے والا، ایک ہے کلمہ حمد یعنی تعریف کرنا، حمد کرنا، حامد یعنی حمد کرنے والا، محمود یعنی جس کی حمد کی جائے۔ تو حامد جو حمد کرنے والا ہے وہ ممکن ہے کسی کی بھی حمد کرے، کسی کی بھی تعریف کرے، لیکن حمد وہ حامد کے تابع نہیں ہے بلکہ حمد محمود کی تابع ہے۔ ایسا مشکل ہے، یعنی حمد کبھی حامد کے ارادے کے تابع نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ جس کی حامد حمد کرنا چاہے اسی کی حمد ہوگی، نہیں، بلکہ جو حمد کے لائق ہے اس کی حمد ہو جائے گی۔ اور وضاحت کریں، مثلا آپ نے جو ہے ایک بہت خوبصورت درخت دیکھا اور اس کی تعریف کی، کتنا اچھا درخت ہے، تو آپ نے کس کی تعریف کی؟ درخت کی تعریف کی، لیکن یہ درخت کی تعریف نہیں ہے۔ نہیں، اور آسان کریں، مثلا ایک بہت اچھا شعر پڑھا گیا، آپ نے تعریف کی سبحان اللہ کتنا اچھا شعر ہے، اور آپ نے کہا سبحان اللہ کتنا اچھا شعر ہے، شعر پڑھنے والا شاعر جو ہے اس نے کہا شکریہ شکریہ، آپ کہیں میں آپ کیوں شکریہ ادا کر رہے ہیں، میں نے تو شعر کی تعریف کی، آپ کی تو تعریف نہیں کی ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں کہتے، کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ شعر کی تعریف کر رہے ہیں تو جیسے ہی شعر کی تعریف کریں گے یہ تعریف شعر کی طرف نہیں جائے گی، شاعر کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ شعر کا شاعر وہ فرد ہے، وہ شخص ہے جس نے شعر کہا ہے۔ آپ نے کسی اچھے آرٹ کو دیکھا اور آرٹ کی تعریف کی، کتنا اچھا آرٹ ہے، کتنا اچھا خوبصورت۔ آپ نے کسی بلڈنگ کو دیکھا، کہا کہ کتنی اچھی بلڈنگ بنائی ہے، بہت خوبصورت بلڈنگ بنائی، یہ بنانے والا ادھر مسکرا رہا ہوگا، کوئی آپ کے مسکرا رہے ہیں، میں نے تو آپ کی تعریف نہیں کی، میں نے تو گھر کی تعریف کی کہ گھر تو میرا ہے، میں نے بنایا ہے نا۔ ہوتا ہے نہیں عام طور سے آپ کی زندگی میں، تعریف آپ کسی اور چیز کی کرتے ہیں لیکن خوش کوئی اور ہو رہا ہوتا ہے، مسکرا کوئی اور رہا ہوتا ہے۔ آپ کو مسکرانے کے حق، میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا، یعنی آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا ہے، لیکن چونکہ میری بنائی ہوئی چیز ہے، جب اس کی آپ تعریف کریں گے تو یہ میری تعریف ہو رہی ہے۔ توجہ ہے یاد، یہ جو کہ الحمدللہ رب العالمین، قرآن کہتا ہے ساری حمد جتنی بھی آپ حمد کریں گے وہ سب کے حمد اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، بہت ہی خالص توحید۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی آیت، اتنی عظیم آیت ہم روزانہ پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں لیکن متوجہ نہیں ہوتے کیا پڑھ رہے ہیں۔ یعنی اتنی عظیم آیت پڑھتے ہیں لیکن توحید نہیں ہے، توحید تک نہیں پہنچا پاتے، اپنے آپ کو درک نہیں کر پاتے۔ ہم نے سورج کی تعریف کی، زمین کی تعریف کی، آسمان کی تعریف کی، بادلوں کی تعریف کی، بارش ہوئی تعریف کی، موسم کی تعریف کی، ہریالی کی تعریف کی، درختوں کی تعریف کی، ہزاروں قسم کی غذائیں ہمارے سامنے لا کے رکھی گئیں، اس کی تعریف کی، انسانوں کی تعریف کی۔ جتنی بھی تعریف کر رہے ہیں کسی کی بھی تعریف نہیں کر رہے، کیونکہ جس کی بھی تعریف کر رہے ہیں تعریف اس کی طرف جانے کے بجائے وہ اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ ہم بھلے کر رہے ہیں، ہم غلطی کر رہے ہیں۔ اگر ہم متوجہ ہو کے کر رہے ہیں کہ ہاں ہم تعریف تو اس شخص کی کر رہے ہیں لیکن اصل میں یہ اللہ ہی کی تعریف ہے، تو یہ ایک توحیدی تعریف ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم متوجہ ہوئے بغیر تعریف کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ تعریف جو ہے توحیدی تعریف بھی نہ ہو، مشکل میں پڑ جائے انسان، چونکہ جھوٹ بول رہا ہو، یعنی خود ہی جھوٹ بول رہا ہو۔ نماز میں آگے کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور نماز سے باہر نکل کے تو ذاکر کہ آپ کتنے اچھے ہیں، شاعر کی تعریف کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، کسی کی تعریف؟ ابھی تو تم نے کہا تھا ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، پھر یہ کس کی تعریف کر رہے ہو؟
جھوٹ بول رہے ہو۔ ہاں اگر انسان متوجہ ہو کہ نہیں یہ جس کی بھی تعریف کر رہے ہیں وہ بھی اصل میں اللہ ہی کی تعریف ہے، تو یہ جھوٹ نہیں ہوا، یہ سچ ہوا۔ ایک نظریہ ہے بعض لوگوں کا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگو، اللہ کے سوا کسی کے سے طلب نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی حمد نہ کرو۔ وہ لوگ بہت خشک دین رکھنے والے ہیں، بہت بیچارے لوگ ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ دو چیزوں کے بیچ میں ہے صحیح صراط مستقیم۔ صراط مستقیم حد سے آگے بڑھنے کا راستہ بھی نہیں، حد سے پیچھے ہٹنے کا راستہ۔ صراط مستقیم یعنی اعتدال کا راستہ۔ کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کی تعریف کر رہا ہو تو یہ ایک مشرکانہ تعریف ہے، اور اگر کوئی کسی کی تعریف ہی نہیں کر رہا ہو، کہے کہ صرف اللہ ہی کی تعریف کریں گے، کسی کی تعریف، کسی کا ذکر ہی نہیں کریں گے، تو یہ ایک احمقانہ تعریف ہو جائے گی۔ ایک توحیدی تعریف کیا ہے؟ توحیدی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی کی بھی تعریف کرنی پڑے تو وہ متوجہ رہے کہ یہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہو رہی ہے۔ جیسے شعر کی تعریف کرتے ہیں تو شاعر کی تعریف ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کس طریقے سے ہم صحیح طرح سے کہہ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین؟ اس کا کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی کمال دیکھے، کیونکہ تعریف کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، تعریف صرف کمالات کی ہے۔ کمالات سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ کمالات یعنی جہاں پر کوئی حسن نظر آ رہا ہو، جہاں پر کوئی خوبی نظر آ رہی ہو، جہاں پر کوئی کمال نظر آ رہا ہو، جہاں پر کوئی پرفیکشن نظر آ رہا ہو، جہاں پہ کوئی کوالٹی اچھی نظر آ رہی ہو تو اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ جہاں پہ کچھ نہیں ہے تو اس کی تعریف نہیں کی جائے گی۔ آپ روڈ سے گزر رہے، دیکھا ایک روڈ بہت گندا ہے، اس کی تعریف نہیں کریں گے، لیکن دیکھا ایک روڈ بہت صاف ستھرا بالکل اسموتھ گاڑی چل رہی کہ ہاں کتنا اچھا روڈ بنایا، تعریف۔ جہاں کوئی خوبی ہوگی تو وہی تعریف کریں گے۔ گندے گھر میں آئیں اس کی تعریف تو نہیں کریں گے، اچھا گھر دکھائے تب تعریف کریں گے۔ گندے انسان کو دیکھیں گے اس کی تعریف تو نہیں کریں گے، ایک اچھے انسان میں کوئی اچھی خوبی دیکھیں گے تو اس کی تعریف کریں گے۔ تو تعریف ہمیشہ خوبیوں کی ہوتی ہے، جہاں پر کوئی کوالٹی کوئی خوبی نظر آئے وہیں پر تعریف ہے۔ یہ جتنی بھی کوالٹی جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ ساری خوبیاں ہیں کہاں سے؟ یہ قرآن آ کر بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ پہلی چیز یہ کہ ہر شے کو جو خلقت ملی ہے، خلقت دینے والی ذات اللہ کی ذات، خالق اللہ ہے۔ کوئی بھی چیز تصور نہیں کی جا سکتی کہ کوئی چیز وجود میں آ جائے بغیر پروردگار کی خلقت کے۔ البتہ اس پہ ہمیں زیادہ تاکید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کو فرعون بھی مانتا تھا۔ فرعون بھی اتنا سمجھتا تھا کہ خالق میں نہیں، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، لیکن یہ کہتا میں تمہارا خالق ہوں۔ انا خلقتکم یہ نہیں کہتا تھا فرعون کہ میں نے تم کو خلق کیا ہے، کہتا تھا نہیں انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، یعنی میں تمہاری تربیت کر رہا ہوں، تمہاری زندگی میری وجہ سے چل رہی ہے۔ تربیت یعنی کیا؟ رب یعنی کیا؟ یعنی میرے اختیار میں تمہاری زندگی ہے، جس کو دوں وہ کھا لے گا، جس کو نہیں دوں وہ بھوکا رہے گا، جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں قتل کر دوں، جس کو چاہوں زندان میں رکھوں، سب تمہارا رب میں ہوں۔ لیکن خالق ہونے کے لیے فرعون بھی نہیں کہتا تھا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کیوں حمد ہو؟ یہ دلیل ہے۔ سوال کہ کیوں ساری حمد اللہ کی ہو؟ ہم کیوں غیر خدا کی حمد نہیں کر سکتے؟ یا اگر ہم حمد کریں بھی تو غیر خدا کی حمد ہوتی ہی نہیں ہے، ممکن ہم کریں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حمد کرتے ہیں، اور کرنے میں یہ بعد میں ہم عرض کریں گے کہ اگر توحیدی طور پر حمد کی جائے تو کوئی مشکل بھی نہیں حمد کرنے میں، بلکہ تاکید کی گئی ہے۔ صاحبان حمد جو تعریف کے لائق ہیں، جن کو اللہ کی طرف سے کمالات ملے ہیں، ان کی تعریف کی جائے، ان کا شکریہ ادا کیا جائے۔ حمد میں شکریہ کے معنی بھی پوشیدہ ہیں، اور یہ روایت ہمارے پاس موجود، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اس نظریے کے خلاف ہے جو سعودی عرب سے آتا ہے کہ نہیں کسی سے کوئی مطلب نہیں، صرف اللہ نہیں۔ ہمارے یہاں روایت موجود ہے، غالباً امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جس نے مخلوق کا شکر ادا نہ کیا اور نہ کر سکے وہ خالق کا بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی کیسے یہ ممکن ہے کہ انسان اپنی ماں کا شکر ادا نہ کرے، اپنے باپ کا شکر ادا نہ کرے، اپنے عزیزوں کے، جس نے کوئی بھی، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جس سے کوئی بھلائی دیکھتا ہے، جس سے کوئی خوبی دیکھتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے۔
شکر ادا کرتا ہے۔ شکر ادا کرنا یہ حمد ہے، چونکہ حمد کے اندر خود شکر بھی چھپا ہوا ہے۔ حمد میں تعریف کے ساتھ ساتھ خود بخود شکر بھی چھپا ہوا ہے۔ یہ شکر کہاں ہوتا ہے؟ جب کوئی دیکھ رہا ہو، انسان کچھ دیکھ رہا ہو، کچھ کمالات دیکھ رہا ہو کسی کے پاس۔ قرآن کہتا ہے کہ جتنی بھی خلقت ہے وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے، صرف خلقت ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے خلق کر کے چھوڑ دیا کہ جو چاہے جیسا رہے۔ خلقت کی اور خلقت کے بعد ثم ہدا، پھر اللہ نے ایک صحیح راستے کی طرف ساری مخلوقات کی ہدایت بھی کی، یعنی سورج کی بھی ہدایت کی، زمین کی بھی ہدایت کی، ستاروں کی بھی ہدایت کی، درختوں کی بھی ہدایت کی، اور ساری خلقت اللہ کی ہوئی ہدایت پر کاملاً 100% جو ہے وہ گامزن ہے، کوئی مخالفت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک انسان ہے کہ جس کو اختیار دیا گیا ہے، اور چونکہ اس کو اختیار دے دیا گیا لہذا یہ مخالفت کرتا رہتا ہے۔ انسان کے سوا اور کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ آپ انسان کی فہرست میں چلیں، جنوں کو بھی شامل کرنے کی تقریباً ملتی جلتی مخلوق ہیں، لیکن انسان اور جن کو چھوڑ کر اللہ کی خلقت میں لامحدود خلقت، چونکہ ہم جتنی بھی خلقت دیکھ رہے ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے محدود، لیکن اتنی خلقت نہیں ہے۔ نہیں معلوم اس آدم کے پہلے کتنے ہزاروں لاکھوں آدم ہوں، اس آدم کے بعد کتنے ہزاروں لاکھوں آدم ہوں۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہی سلسلہ شروع ہوا اور ختم ہو گیا، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ نہیں، خلقت اللہ محدود اللہ کی ہے۔ جتنی بھی خلقت ہے، ہر خلقت، ہر مخلوق اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر پوری پابندی کے ساتھ گامزن ہے، سوائے انسان۔ اور انسان بھی صرف تشریعات میں، ورنہ تکوینیات میں انسان بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ آج ہمیں مرنا ہے تو آج مریں گے، آج ہمیں پیدا ہونا ہے تو آج پیدا ہوں گے۔ نہیں، یہ اللہ نے ایک نظام میں ڈال دیا، اس سے ہٹ کر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تشریعی امور میں انسان کر سکتا ہے۔ اللہ فرمائے کہ دو چیزیں اللہ نے خلقت بھی دی اور خلق کرنے کے بعد ہدایت بھی کر دی انسان کی، ثم ہدا، اور بہترین ہدایت۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت میں کیا کہا؟ سورہ غافر میں فرمایا ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو تمہارا رب ہے اور وہی ہر شے کا خالق ہے۔ لیکن صرف خالق نہیں ہے، خلقت کی وضاحت جا کے کہ سورہ سجدہ میں کیا فرمایا؟ الذی احسن کل شیء خلقہ، پروردگار کی ذات وہ ہے جس نے ہر شے کی خلقت کو حسین ترین خلقت بنا کر پیش کیا۔ احسن، اور جہاں پر بھی احسن ہو وہاں پر حمد ہے، جہاں پر حسن ہو وہاں پر حمد ہو، جہاں پر بیوٹی، حسن یعنی بیوٹی، جہاں پر خوبصورتی اور بیوٹی ہو وہاں پر انسان بے اختیار حمد کے مجبور ہے حمد کرنے کے۔ اس میں مذہب نہیں دیکھا جاتا، دین نہیں دیکھا جاتا، یہ نہیں دیکھا جاتا فلاں دین کا ہے تو حمد کرے، نہیں۔ آپ کو کسی بھی جگہ پر کسی کافر کے گھر میں اگر خوبصورت درخت دکھے گا آپ اس کی تعریف کریں گے، نہیں کہ یہ تو کافر کا درخت ہے، نہیں، اچھا ہے، خوبصورت ہے تو تعریف کریں۔ کسی نے اچھا عمل انجام دیا کہ آپ تعریف، اس عمل کی تعریف کریں گے، ہاں یہ اچھا عمل انجام، دیکھو فلاں آدمی ہے لیکن اچھا عمل انجام دے رہا ہے۔ دشمن بھی اگر ایک اچھا عمل انجام دیتا ہے انسان مجبور ہوتا ہے کہنے کے ہاں دیکھو دشمن ہے لیکن اچھا عمل انجام دے رہا ہے، چونکہ جہاں بھی حسن ہے وہاں تعریف کرنا ہی پڑتی ہے۔ اور اصل حسن کس کا ہے؟ اس پروردگار کے جس نے فرمایا کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، پروردگار کی وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو نہایت ہی حسین پیدا کیا۔ اگر اسی آیت پر رک کر 10 دن تک صرف خلقت کے حسن کا نظارہ کیا جائے، اس میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ خلقت میں کہاں کہاں کیسے کیسے حسن ہے، ہم سوچتے نہیں۔ واقعی اس مسئلے پہ غور کرنا چاہیے، انسان کو سوچنا چاہیے، یعنی خود اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ مثلا ہاتھ یہ اس طرح سے اگر نہیں ہوتا، بکریوں جیسا ہاتھ ہوتا تو کیسا ہوتا؟ بکریوں کے لیے وہی ہاتھ ٹھیک ہے، لیکن انسان کے ہاتھ نہیں ہوتا۔ ہاتھی کے طریقے سے پیر ہوتا، بالکل سیدھا چلنے والا۔ ہر نزاکت پہ انسان جا کر دیکھے، دانت اس طریقے سے نہیں ہوتے، جبڑے اس طریقے سے نہیں ہوتے، آنکھ اس طریقے سے نہیں ہوتے، بیچ میں ایک بڑی سی آنکھ رکھ دی جاتی تو انسان کے کیا منظر ہوتا۔ مثلا کان اس طرح سے نہیں ہوتے، کہیں اور پیچھے آگے لگے ہوتے تو کیا ہوتا؟ بس سوچے انسان، صرف اس بات پر سوچے کہ احسن کل شیء خلقہ، پروردگار کی وہ ذات جس نے ہر چیز کو حسین بنایا، نہایت ہی حسین بنایا۔
قرآن کہتا ہے کہ آپ پڑھیں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں، وہ کتاب جو تمہارے اندر ہے، خود تمہارے نفس میں، اور وہ کائنات کی جو کتاب، اس کائنات کی کتاب کو پڑھیں۔ اس کائنات کی کتاب کو جتنا پڑھتے جائیں گے بے اختیار حمد پروردگار کرتے جائیں گے۔ جس علم کے ذریعے سے پڑھیں، جس علم کے ذریعے سے خود پڑھیں، کوئی پڑھائے تو پڑھیں، کتاب کے ذریعے پڑھیں، راز کھولیں، سائنس علوم کے ذریعے سے جا کر پڑھیں، لیکن جب کائنات کی خلقت کا راز کھلے اور اس کا حسن سامنے آئے تو کیسے انسان حمد نہیں کرے گا؟ ایک ایٹم سے لے کر کے کہاں تک، کہکشانوں تک، جو نظام پروردگار کا ہے، جو ذرات کس طرح حرکت میں ہیں، کس طرح ان کے درمیان میں رابطہ ہے، کس طرح ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے ہیں، سب چل رہے ہیں لیکن ٹکراتے نہیں ہیں، سب کس طرح سے اپنا فاصلہ بنائے ہوئے ہیں، ایک نیوٹران اور پروٹون میں کس طرح حرکت ہو رہی ہے، کتنی تیز حرکت ہو رہی ہے، کتنی زیادہ حرکت ہو رہی ہے، لیکن اتنی ساری حرکت کے باوجود بھی ٹکراؤ نہیں ہے، اور ایک چھوٹی سے چھوٹی حرکت سے لے کر کے اتنے کہکشانوں تک کے سارے منظر کو انسان دیکھتا جائے اور کہتا جائے الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کرنا ایسے ہی تو نہیں ہے، حمد کسی بات پر کی رہی، کسی بات پر حمد کی جاتی ہے۔ ہم تو صرف زبان سے کہنے کی چیز نہیں ہے، کوئی چیز کچھ دیکھے، کچھ حسن دیکھے انسان، کچھ کمال دیکھے، کچھ نعمت کو دیکھے تو کہ الحمدللہ رب العالمین، محسوس کرے۔ لہذا فرمایا کہ الذی احسن کل شیء، حسن ہے، اور جہاں حسن ہے وہاں پر وہیں پر حمد ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ حمد کرنے والا غیر خدا کی حمد کرے اور وہ متوجہ بھی نہ ہو، لیکن غیر خدا کی بھی حمد کرے گا تو وہ حمد خود پروردگار کی طرف پلٹ جائے گی، خود بخود پلٹ جائے گی، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان جان کر، پہچان کر، سمجھ کے حمد کر رہا ہے تو اس حمد میں اس کو لذت مل رہی ہوتی ہے، لیکن سمجھ کے نہیں کر رہا ہے، حمد کرنے کے لائق کوئی اور ذات ہے، ہم حمد کسی اور، جیسے کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے، دیکھا بہت بڑی جماعت ہے اور امام نماز پڑھانے والا کوئی اور تھا، ہم نے کسی اور کی نیت کر کے نماز پڑھ لی، امام جماعت کوئی اور تھا، نیت کسی اور کی کر لی، سمجھے نہیں، لیکن جماعت کس کی ہوگی؟ یہ تو نہیں جس کی میں نیت کروں گا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی نا، جو پڑھانے والا ہے اسی کے پیچھے جماعت ہوگی۔ اب اس کے الگ قانون ہے، وہ شریعت کے مسئلے الگ ہے، کہاں تک صحیح ہوتی ہے نماز، کہاں غلط ہوتی ہے، وہ ہم اس میں نہیں جانا چاہتے، لیکن مثلا آپ جاتے ہیں بڑی بڑی جگہوں پر جہاں بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، ممکن آپ کسی اور کی نیت کریں اور نماز پڑھانے والا کوئی اور ہو، تو کیا آپ کی نیت کے تبدیل کر دینے سے نماز پڑھانے والا تبدیل ہو جائے گا؟ نہیں تبدیل ہوگا۔ اسی طرح آپ حمد کی نیت کسی کی بھی کریں لیکن حمد کس کی ہوگی؟ حمد اللہ کی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری حمد اللہ کے لیے۔ آپ رسول اللہ کی حمد کریں لیکن حمد اللہ کی ہوگی، آپ امیر المومنین کی تعریف کریں لیکن تعریف اللہ کی ہوگی۔ البتہ لازم ہے تعریف کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق کا شکر جب تک ادا نہ کیا جائے انسان خالق کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اس شناخت اور اس معرفت کے ساتھ توحیدی حمد کی جائے کہ جس کی بھی حمد کی جا رہی ہو اس حمد میں پروردگار کی حمد دیکھ رہا ہو انسان، یہ ہوا الحمدللہ رب العالمین سچائی سے کہنا، ورنہ جھوٹ میں کہہ رہا ہے انسان بیچارہ، ہے نا؟ کیوں مانا الحمدللہ رب العالمین کی ہی ہوئے گی، جتنی بھی حمد ہے وہ سب کے سب اللہ کی ہے، اور ہم آگے کیا کریں؟ ہم آگے جو غیر خدا کی حمد کریں اور متوجہ بھی نہ ہو کہ یہ حمد غیر خدا کی جو حمد ہے وہ بھی اللہ ہی کی حمد ہے، تو جھوٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہاں غیر خدا کی حمد کریں اس ارادے کے ساتھ کہ یہ اللہ نے کمالات دیے ہیں، رسول اللہ کی ذات میں اللہ نے اتنے کمالات رکھ دیے ہیں، قابل تعریف ہے۔ یعنی صحیح پوچھے تو رسول اللہ کی ذات کو دیکھتے جائیں، اللہ کی حمد کرتے جائیں، امیر المومنین کی ذات کو دیکھتے جائیں، اللہ کی حمد کرتے جائیں۔ یہ عام طور سے تھا یہی کہ لوگ دیکھتے تھے، مثلا مدینہ کی گلیوں میں امیر المومنین کو چلتے ہوئے دیکھتے تھے، کہتے سبحان اللہ کتنا شجاع ہے یہ انسان، سبحان اللہ کتنا عالم ہے یہ انسان، سبحان اللہ کتنا عبادت گزار ہے یہ انسان، یعنی دیکھتے تھے امیر المومنین کو اور حمد پروردگار کی کرتے تھے۔ یہ طریقہ ہے، جو معرفت تھی، یہ معرفت دی گئی تھی انہیں۔ لہذا اصلی نقطہ اس آیت کا کیا ہے
یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کی حمد کرنا شروع کرے انسان، اس کی توجہ اس طرف ہو کہ یہ حمد در حقیقت پلٹ کے جا رہی ہے اللہ کی طرف، چونکہ جو کچھ بھی جہاں کمالات ملے وہ سب اللہ کی طرف ملے، درختوں کو بھی جو کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے، زمینوں کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور آگے بڑھتے بڑھتے انسانوں کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے، ہمارے ماں باپ کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے، ہمیں جو کچھ ملا ہے کبھی اپنی حمد لوگوں کو پسند آنے لگتی ہے وہاں بھی اللہ کی طرف متوجہ، ورنہ مغرور ہو جائے گا، ورنہ خود بین ہو جائے گا، ورنہ خود پسند ہو جائے گا۔ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، ہوتا ہے نا کبھی کہتے ہیں مولا ماشاء اللہ کتنی اچھی مجلس پڑھے تھے، کیا کہیں الحمدللہ رب، میرا کچھ نہیں ہے۔ کوئی آپ کی تعریف کی کتنا اچھا شعر پڑھا آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، کوئی آپ نے کتنا اچھا آپ نے گھر بنایا گیا الحمدللہ رب العالمین، کوئی کہ کتنا اچھا کھانا پکایا گیا الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی متوجہ انسان اگر نہ کہہ سکتا ہو تو متوجہ ہو کہ البتہ یہ اہل بیت نے ہمیں کلچر سکھایا کہ بار بار کہتا بھی رہے انسان، متعدد اعتبار سے کلمات پروردگار کو استعمال کرتا رہے، لاتا رہے، جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا۔ اور کیفیت حمد یہ ہو، بس یہ طے ہو گیا کہ ساری حمد صرف اللہ کی ہے، دلیل بھی اس کی یہ ہے کہ جو کچھ جہاں بھی کمال نظر آئے گا وہ چونکہ اللہ کی طرف سے ہے لہذا وہ حمد اللہ کی ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حمد جو کی جائے تو اس کی کیفیت کیسی ہو، کیفیت کیا ہو، کیفیت نہیں، انداز کیا ہو حمد کرنے کا۔ حمد کرنے کا انداز یہ نہیں ہے کہ جب مؤذن جو ہے اپنی بلائے اور مجبور ہو کر ادھر پیچھے فرشتوں کا ڈنڈا ہو اور اس کا ڈر ہو اور آئے انسان مسجد میں کہے کہ اب تو آ کر کچھ الحمدللہ رب العالمین کہنا ہی ہے، لہذا نماز میں آ کر 2 رکعت میں پڑھ کے کہے الحمدللہ رب العالمین کہہ کے چلا گیا، یا کوئی مردہ مر جائے میت تو بیچارے کے لیے چلو سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، یہ نہیں ہوا، یہ حمد نہیں ہوا۔ حمد کی کیفیت کیا ہے؟ حمد کی کیفیت یہ ہے کہ لمحے لمحے انسان محسوس کرتا رہے پروردگار کی طرف سے کچھ اور اس کے اوپر حمد کرتا رہے، اس کی نعمتوں کو، اس کے فضل کو، اس کے کرم کو، اس کے ربوبیت کو۔ چونکہ ربوبیت پروردگار کی، ربوبیت پہ میں بہت زیادہ نہیں رک پاؤں گا، کبھی پہلے بحث کر بھی چکا ہوں۔ ربوبیت پروردگار کی ہر لمحہ ہمارے شامل حال ہے، ہر سانس جو ہم لے رہے ہیں یہ ربوبیت کی وجہ سے پروردگار کی، ہر جملہ جو ہم بول رہے ہیں پروردگار کی ربوبیت کی وجہ سے بول رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا پھر جیسا ہو، نہیں، نظام اللہ کا بنا ہوا ہے، اس نظام کے سائے میں۔ لہذا ہر حمد کرنے والا اپنی ہر حمد ایک نئی حمد کر رہا ہو، یہ نہیں کہ صبح کی نماز میں وہی حمد کی تھی، پھر ظہر کی نماز میں وہی حمد کی، پھر مغرب کی نماز میں وہی حمد کی، وہی پرانی والی حمد نا، کوئی بھی حمد پرانی نہیں ہے۔ ہر حمد میں انسان پروردگار کی ربوبیت کے نئے نئے جلوے دیکھے اور کہ الحمدللہ رب العالمین، بے اختیار کہ الحمدللہ۔ لازم نہیں کہ صرف نماز بھی کہہ رہا ہو، جہاں بھی پروردگار کی ربوبیت، اس کی رحمانیت، اس کا کرم، اس کی مالکیت کو دیکھتا جائے انسان کہ الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں بھی کوئی کمال نظر آ رہا انسان کہ الحمدللہ رب العالمین، زبان سے کہے یا نہ کہے لیکن احساس ہو انسان کا کہ یہ سارا رب حمد پروردگار کی۔ چونکہ ہم جو ہے وہ ہمارے استاد بزرگوار کی جملہ ہے کہ ہم جو ہے کیسٹ پہ حمد کرنے کے مانند تو نہیں کہ آپ کو ایک پوری کیسٹ میں ریکارڈ کر دیں، اپنے موبائل میں ریکارڈ کر دیں 1 گھنٹہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ، اور پھر اس کو آن کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ 1 گھنٹے تک جو ہے الحمدللہ رب العالمین موبائل کہہ رہا ہوگا لیکن یہ صرف الفاظ ادا کر رہا ہوگا، محسوس کیے بغیر کر رہا ہوگا۔ کیسٹ چل رہی ہوگی، گھنٹے بھر وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا رہے لیکن صرف الفاظ کی ادائیگی ہوگی۔ الفاظ کی ادائیگی سے حمد نہیں ہوتی، الفاظ کہنے سے تو حمد نہیں ہو پاتی۔ تو ہم جو کیسٹ کی طریقے سے حمد نہیں ہے، یعنی اپنی زندگی میں انسان کچھ دیکھ رہا ہو پھر حمد کرے، کچھ حمد کی لائق چیزیں دیکھے۔ البتہ ہم جیسے لوگ صرف نعمتوں کو دیکھ کر پروردگار کی حمد کرتے ہیں، لیکن جو بلند مرتبوں میں ہیں وہ لوگ مصیبتوں کو بھی دیکھ کر حمد پروردگار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ الگ مطلب ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کوفے کے بازار میں
اونٹ کی بلندی پر بدے ہوئے ہاتھوں سے جو خطبہ دینا شروع کیا تو پہلا جملہ کہا الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کی کس بات پر حمد کی؟ جناب زینب بہت کچھ دیکھ رہی ہیں، ہم صرف جناب زینب کی مصیبتوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جناب زینب قیامت تک آنے والے اسلام کی حقیقت کو دیکھ رہی ہیں۔ ان مصیبتوں میں چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں، ان مصیبتوں میں چھپا ہوا قرآن ہے، دین ہے، اسلام ہے، انسانیت ہے، انبیاء کی تعلیمات ہیں۔ لہذا پوری کربلا کو دیکھتے ہوئے بی بی آ رہی ہیں اور آ کر کوفے کے بازار میں کہہ رہے الحمدللہ رب العالمین۔ جناب فاطمہ بنت الحسین نے کوفے میں خطبہ دیا اور یہیں سے شروع کیا الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کتنی تعریف، جتنے آسمان میں ستارے ہیں، جتنے زمین میں ذرات ہیں، اس قدر تعریف ہے پروردگار کی۔ یہ زبان سے کلمات نہیں ادا ہو رہے ہیں، یہ کیسٹ کے کلمات نہیں ہیں، دل سے کلمات نکل رہے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ مصیبتوں پر ہم، آپ پریشان ہو رہے ہیں، مصیبتوں پر بھی حمد ہو سکتی ہے۔ مصیبتیں اگر آ کر ہمارے مرتبے کو بلند کر دیں، مصیبتیں اگر آ کر ہمیں ایک اچھے امتحان میں مبتلا کر کے ہمارے مقام کو بلند کر دیں تو یہ حمد کا مقام ہے۔ جناب ابراہیم اپنے بیٹے کے گلی پہ چھری چلا کر حمد پروردگار کر رہے ہیں، حمد کا مقام ہے یہ۔ ہم نے صرف نعمتوں پر حمد کرنا سیکھا ہے، مصیبتوں پر حمد کرنا نہیں سیکھا، اور سب حمد کی، چونکہ ربوبیت یعنی تربیت میں صرف نعمتوں سے تربیت نہیں ہوتی، بلکہ نعمتوں سے زیادہ مصیبتوں کے ذریعے سے انسان کی تربیت کی جاتی ہے۔ یہ راز شاید آپ اس پر گفتگو تفصیل سے کبھی بعض جگہوں پہ کی ہے، لیکن شاید آپ کے سامنے نہیں کی ہو، کہ پورا اشرا، البتہ خواجہ مسجد بامبے میں اس موضوع پر پورا اشرا بھی پڑھا، اسی موضوع پر، کہ امتحان اور تربیت اس موضوع پر موجود بھی ہے، کہ امتحان اور مصیبتوں کے ذریعے سے انسان کی جتنی تربیت ہوتی ہے، جو رب العالمین ہے پروردگار کے ساتھ، رب العالمین انسان کی تربیت کرے گا۔ تربیت کس چیز سے کرے گا؟ ہم کو اگرچہ صرف یہ پسند ہے کہ نعمتیں ملتی رہے، ہماری تربیت ہوتی رہے، لیکن عزیزو نعمتوں کی فراوانی سے ممکن ہے تربیت کا راستہ رک جائے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں اتقوا سکرات النعم، نعمتوں کی بدمستی سے بچو، پرہیز کرو۔ نعمتیں کثرت سے آ جائیں انسان بدمست ہو جاتا ہے۔ بدمست ہونے یعنی کیا؟ یعنی اپنے حواس کو کھو بیٹھتا ہے، عقل کو کھو بیٹھتا ہے، شعور کو کھو بیٹھتا ہے۔ نعمتیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں اگر نعمتیں کنٹرول میں نہ ہوں۔ اگرچہ ہمیں پسند ہے کہ صرف نعمتوں کے ذریعے سے، لیکن قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے رنج و غم میں انسان کو خلق کیا۔ انسان بنتا ہے رنج و غم کے ذریعے سے، جتنی مصیبتیں آئیں گے اتنی پختہ ہوتا جائے گا، اتنی مضبوط ہوتا جائے گا، اتنی قوی ہوتا جائے گا انسان، اتنی اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ مصیبتیں اگر سخت کرتی ہیں انسان کو، مضبوط کرتی ہیں۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کی تربیت صرف نعمتوں کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ اپنے بچوں کے حق میں برا کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس دولت بہت زیادہ ہے، پیسہ بہت زیادہ، لہذا بچے کی ہر آرزو پورے کرتے چلے جائیں۔ نہیں کریں پوری، چونکہ ہر آرزو پوری کرتے کرتے جب یہ بچہ آپ کے ہاتھ سے نکلے گا اور جس دن اس کی چھوٹی سی آرزو نہیں پوری ہو پائے گی، ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے گا۔ نہیں، اس کی آرزویں نہیں ہوں سب پورا، جائز آرزویں بھی سب لازم نہیں، حتیٰ وہ جائز آرزویں، ہر جائز آرزو کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہر لذیذ کھانے کا کھانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ممکن مشکل ہو جائے اس سے کھانے سے۔ ایک مثال ہمارے استاد بزرگوار کی گئی، آپ دیکھیں اینٹ جو ہے، اینٹ جب بنائی جاتی ہے قالب میں ڈھال کے اس کو سکھایا جاتا ہے، قالب سے باہر نکالا جاتا ہے، قالب سمجھ رہے ہیں، سانچہ، ڈھانچہ، اس میں مٹی ڈال کے پھر اینٹ کو باہر نکالا جاتا ہے۔ ابھی یہ اینٹ گیلی ہے، ابھی یہ اینٹ جو خشک نہیں ہوئی ہے، تو اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے کہ بارش نہ ہو۔ بارش جو رحمت ہے، لیکن اس بارش وہ جو رحمت پروردگار ہے، اس اینٹ کے لیے عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بارش اس کے اوپر پڑ جائے گی، یہ پگھل جائے گی، مٹی پھر جو ہے بہہ جائے گی سب۔ لہذا اس کو، اینٹ کو کیا کرتے ہیں؟ بارش سے بچاتے ہیں۔ کب تک بچاتے ہیں؟ جب تک کہ یہ سوکھ جاتی تب بھی بچاتے ہیں، لیکن اس کو پھر بھٹے میں ڈالتے ہیں، بھٹے ہی کہتے ہیں آپ لوگ،
بھٹے میں ڈالتے ہیں، اس کو خوب آگ دکھاتے ہیں، آتش، آگ کی حرارت 10 دن تک 12 دن تک اس کو آگ کی گرمی دی جاتی ہے، گرمی دیتے 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 اب یہ اینٹ کیا ہو جاتی ہے؟ مضبوط ہو جاتی ہے، یہ اینٹ بالکل مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ اینٹ مضبوط ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اینٹ کہ 10 دن پہلے جو بارش رحمت کی بارش کے قطرات سے بھی خراب ہو جانے والی تھی، اب وہ اس اینٹ میں اتنی طاقت پیدا ہوگی کہ اس سے مضبوط دیواریں بنا کر طوفانوں اور سیلابوں کو بھی روکا جا سکتا ہے نا۔ لیکن کب یہ اینٹ بنی اتنی مضبوط؟ یہ اس وقت بنی کہ جب اس کو آتش سے گزارا گیا، سختیوں سے گزارا گیا، آگ کی حرارت سے گزارا گیا۔ ایسے انسان کی زندگی ہے کہ انسان کی زندگی اگر وہ سختیوں سے اس کو نہیں گزارا جا رہا ہوتا تو حتیٰ ممکن ہے کہ رحمت کی بارش بھی اسے کیا کر دے، یعنی یہی نعمتیں اسے کیا تباہ کر دیں۔ عذاب، نعمتیں عذاب بن جاتی ہیں انسانوں کے لیے اگر نعمتوں کی قدر کرنا کوئی نہیں جانتا۔ لہذا پروردگار کی ہم صرف نعمتوں پر ہی نہیں ہے بلکہ اپنی ربوبیت سے جو کچھ بھی وہ ہمیں دے اس پر حمد ہے۔ مصیبتیں دے تو حمد ہے، نعمتیں دے تو حمد ہے، کربلا ہمارے سامنے آئے تو اس پر بھی حمد ہے، تیر چل رہا ہے حمد ہے، ظالم نیزے مار رہے ہیں، حسین ابن علی کا جسم تیروں سے چھلنی ہو رہا ہے، کہ بسم اللہ ہے وباللہ ہے وفی سبیل اللہ ہے وعلی ملت رسول اللہ ہے، اس قدر اللہ کا نام اللہ کا نام اللہ کا نام سجدہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ حمد پروردگار۔ یہ حمد پروردگار کس بات پر ہے؟ مصیبتوں پر حمد کا۔ ہاں، یہ مصیبتیں ہیں جو جناب زینب کو جناب زینب بنا رہی ہیں۔ کربلا کی مصیبتیں اگر نہ ہوتی تو جناب زینب نہیں ہوتی تھیں، امیر المومنین کی بیٹی تھیں، جناب زہرا کی بیٹی تھیں، معصوم صفت تھیں، بہت کچھ تھیں، لیکن جناب زینب نہیں ہوتی اگر کربلا کی مصیبتیں نہیں، اگر کوفہ نہیں ہوتا، اگر شام نہیں ہوتا، آج وہ جناب زینب نہیں تھی۔ جناب زینب کو کربلا نے زینب بنا دیا ہے، ابوالفضل العباس کو کربلا نے ابوالفضل العباس بنایا، حبیب نے مظاہر کو کربلا نے آ کر حبیب نے مظاہر بنایا ہے، نعمتوں نے بنایا ہے۔ وہاں آسمان سے من و سلوہ نازل ہو رہا تھا، نہیں، من و سلوہ نہیں نازل ہو رہا تھا، مصیبتیں نازل ہو رہی تھیں، لیکن مصیبتوں نے ان کو امتحان کی اتنی بلند منزل تک پہنچایا کہ اب ان امتحان سے گزر کے الحمدللہ رب العالمین، حمد پروردگار کا۔ پس جو پروردگار کی طرف سے آئے تو نعمت آئے اس پر بھی حمد ہے، انسان کے لیے لازم ہے، جو سورہ حمد پڑھتا ہے بار بار لازم ہے کہ اپنی زندگی میں بار بار ایک مرتبہ امیر المومنین کی نگاہ کا کچھ اثر اپنے اندر پیدا کرے، نعمتوں کو دیکھے پروردگار کا، مصیبتوں کو دیکھے اور اس پہ الحمد کر رہا ہو۔ کہ امیر المومنین ہی فرماتے ما رأیت شیئا، ہم نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا، یہ نہیں کہ میں نے صرف نعمتیں دیکھی، نہیں، ما رأیت شیئا، میں نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا، نہ نعمتیں نہ مصیبتیں، کچھ بھی، مگر جو کچھ بھی میرے پاس آیا میں نے اس سے پہلے بھی، اس کے ساتھ بھی، اس کے بعد بھی اللہ کو دیکھا۔ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ، اللہ دیکھا۔ اب اگر انسان کے الحمدللہ رب العالمین تو بہت ہی اچھا لگتا ہے واقعاً۔ آپ دعائے افتتاح پڑھیں، دعائے افتتاح میں دیکھیں، دعائے افتتاح کا مرکز جو ہے وہ حمد پروردگار ہے، اور بعد میں حمد کرنے والوں کا ذکر ہے، ائمہ علیہ السلام کا، جنہوں نے بہترین حمد کیے، لیکن شروع اللہم افتتح الثناء بحمدک، یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پروردگار تیری حمد سے، تیری ثنا کا ہم آغاز کرتے ہیں، پھر اللہ کی ایک ایک نعمتوں کو دیکھتے جا رہے ہیں اور حمد ہوتے جا رہے ہیں۔ حمد بہت ہی لذت بخش، بہت ہی شاندار۔ پروردگار تیرے حلم پر حمد ہے، تیرے علم پر حمد ہے۔ پروردگار تو میرے گناہوں کو دیکھ رہا ہے لیکن تو صبر کیے ہوئے، اس پر حمد ہے۔ پروردگار تو ہم جیسے ذلیل اور لعین لوگوں کو دیکھ رہا ہے لیکن تو حلم کیے ہوئے، اس پر حمد ہے پروردگار اس صبح کے سورج نکلنے پہ حمد ہے، تاریکی کو اجالے میں تبدیل کرنے پہ حمد ہے، کشتیوں کے چلنے پر حمد ہے، زمین کے ایک ایک ذرات پر حمد ہے۔ ابھی دعا افتتاح جو روزانہ پڑھنے کی دعا ہے، اسی ماہ رمضان کی شبوں میں ایک مرتبہ جا کر اس نیت سے پڑھیں کہ پروردگار کی ان نعمتوں کو دیکھیں اور اگر کہیں وہ کہ جو بالکل تاریک رات کو ایک سورج کی کرن نیزے کے طریقے سے نکلے اور پھر وہ پورے افق پر پھیلتی چلی جائے اور اجالا ہوتا چلا جائے، تاریکی اجالے میں تبدیل ہوتی جائے، یہ منظر انسان دیکھے کہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ورنہ یہ تاریکی اگر 2 دن تک جاری رہتی تو انسان دیوانہ ہونے لگتا ہے۔ 10-20 دن تک یہ تاریکی اگر جاری ہو جائے تو شاید بہت سارے لوگ مر جائیں۔ یہی تاریکی جو نعمت ہے، وہی تاریکی ہمارے آرام کے لیے،
ہماری بیٹری چارج ہونے کے لیے، ہمارے سکون کے لیے، ہمارے اطمینان کے لیے وہی رات کی تاریکی نعمت ہے، لیکن وہی رات کی تاریکی اگر 2 دن تک چل جائے تو یہ مصیبت ہو جائے گی۔ قطب شمال میں جا کے آپ کو ڈال دیا جائے جہاں 24 گھنٹے ہمیشہ جو سورج ہی نکلا ہوا ہو، یا 24 گھنٹہ ہمیشہ تاریک ہو، تو آپ کو چند دن گزارنا وہاں پر مشکل ہو جائے گا، بہت سخت ہو جاتا ہے۔ یہ اس پر ہم خوب وقت تمام ہو رہا ہے، چونکہ طے یہ ہے کہ مختصر تفسیر عرض کرنا ہے، لیکن ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کرتے رہے اور تمام کریں گفتگو عزیزوں کہ جب پروردگار کی حمد کرتے، ایک تو کہ نعمت جب ہوتی ہے تو نعمت پر یا مصیبت پر جو سمجھدار لوگ ہیں وہ خود ان کو اچھی لگتی ہیں، نعمتیں بھی اچھی لگتی ہیں، مصیبتیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ اس کی مثال ہم پہلے دے چکے ہیں، یہاں بھی شاید دے چکے ہیں، دوسری جگہوں پر، یہ البتہ یہ بھی ہمارے استاد کی مثال ہے خدا حفظ کراتی کی، کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ سب دسترخوان پہ لائیں تو وہ دسترخوان پہ میٹھی میٹھی چیزیں اٹھا کے کھانا چاہتا ہے، جو میٹھا ہوتا ہے وہ اٹھاتا ہے، لیکن جو کھٹی چیز ہے اس کو نہیں کھاتا، جو تلخ ہے اس کو اٹھا کر نہیں کھاتا۔ لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ دسترخوان سے ہر چیز اٹھاتے ہیں، ہر چیز ان کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے، چونکہ ہر چیز ان کے لیے ضروری ہے، مفید ہے۔ اس طرح انسان کی زندگی میں تلخیاں بھی ہیں اور شیرینیاں بھی ہیں، نعمتیں ہیں، مٹھائیاں اور مصیبتیں ہیں، یہ تلخیاں۔ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ زندگی میں صرف نعمتیں نہیں اٹھاتے بچوں کے طریقے سے، سختیاں اٹھاتے ہیں، سختیاں اٹھاتے ہیں تو کامیابی کے راستے ان کے لیے کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سختیاں اور یہ نعمتیں جو بھی آ رہی ہیں، سمجھدار لوگ خود ہی اٹھاتے ہیں اور ان کو اچھا لگتا ہے، نعمت آ رہی انسان کو اچھا لگتا ہے، بھلا محسوس ہوتا ہے، لذت کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان صرف نعمت کو دیکھ کر لذت کا احساس کرے تو یہ بھی ایک درجے کی لذت ہے، لیکن اگر اس نعمت کو پروردگار کی طرف سے دیکھ رہا ہو تو اس لذت کو کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے یہاں پر لذت۔ یہ ایک نقطہ ہے، یعنی اگر صرف انسان نعمت کو دیکھے تو اس میں بھی لذت ہے نا، کوئی بھی نعمت انسان کے پاس آئے اس میں بھی لذت ہے، یا سمجھداروں کے لیے اگر مصیبت آئے تو اس میں بھی لذت ہے۔ یعنی کربلا میں مصیبتیں آ رہی تھیں لیکن لذت تھی، اہل بیت کے لیے لذت تھی، ان مصیبتوں سے گزرنا ان کے لیے لذت تھا۔ تیر و تلوار چلتے تھے لیکن حسین ابن علی کا چہرہ سامنے آتا تھا، یہ لذت تھی ان کے لیے، تیر و تلوار میں لذت تھی۔ حسین ابن علی کے لیے تیر و تلوار کھانا اس میں لذت تھی، اللہ کے لیے زخموں سے جا کر چور ہونا اس میں لذت تھی۔ اگر لذت نہیں تھی تو کوئی ٹھہر نہیں سکتا وہاں پر، بغیر لذت کے کوئی آ کر مسلسل تیر چل رہے ہوں اور ادھر نماز پڑھی جا رہی، وہ تیر پہ تیر آ رہے ہیں، کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ نہیں، جس کو تیر کھانے میں لذت محسوس ہوگی وہی کھڑا رہ سکتا ہے، جو درد کی طرف دیکھے گا وہ نہیں ٹھہر سکتا، وہ ایک ہی تیر لگتا ہی گر جائے گا، کیونکہ لذت کو نہیں دیکھ رہا ہے، درد کو دیکھ رہا ہے۔ درد انسان کو پریشان کر دیتے، درد انسان کو بے ہوش کر دیتے، درد کا احساس انسان کو بے ہوش کر دیتا ہے، لیکن جو درد کا احساس نہ کرے، لذت کا احساس کر رہا وہ بے ہوش نہیں ہوگا، کبھی بھی بے ہوش نہیں ہوگا۔ درد کے احساس کی شدت انسان کو بے ہوش کرتی ہے، لیکن آپ کاٹ رہے ہوں لیکن درد کا احساس نہیں کر رہا، کوئی اور دوسری لذت میں مشغول ہو، کبھی بھی بے ہوش نہیں ہوگا، بالکل بے ہوش نہیں ہوگا۔ امیر المومنین کے پیر سے تیر نکالا جاتا تھا، درد ہوتا تھا، چیختے تھے، لیکن جب حالت نماز میں آ گئے تو حالت نماز کی لذت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ تیر نکلنے اور جانے اور آنے کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ درد کس بات کا؟ درد جب احساس کرے انسان تو درد ہوگا، لیکن جب اس سے بڑی لذت سامنے آ گئی تو کس بات کا درد؟ جیسے کربلا والے جب جاتے تھے میدان میں جنگ میں، چونکہ حسین ابن علی کے سامنے جا رہے ہیں، حسین کی راہ میں جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، تو وہ اتنے تیر آ کر لگتے تھے، وہ اگر درد کا احساس کرتے تو 4 تیر لگنے کے بعد بے ہوش ہو کے گر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کیوں بے ہوش ہو کے نہیں گرتے تھے؟ اس لیے کہ درد سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ لذت کا احساس کرتے، اللہ کی راہ میں آئے ہیں، دین کے لیے آئے ہیں، قرآن کے لیے آئے ہیں، اپنے امام کی نصرت کے لیے آئے ہیں، حسین ابن علی کی مدد کے لیے آئے ہیں، تو یہ احساس سے لذت درد کے اوپر غالب آ جاتا تھا، درد کا احساس نہیں ہونا تھا، لہذا بے ہوش بھی نہیں ہوتے تھے۔ اب دیکھیں اتنے زخم کھانے کے بعد کیوں بے ہوش نہیں ہو رہے ہیں؟ ہمیں تو ایک تیر لگے کہ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، چاہیں گے کہ بے ہوش نہ ہو تو بھی گر جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ درد کا احساس کر رہے ہیں۔ متوجہ ہے نا اس مطلب کی طرف؟ لہذا یہ نعمت اور مصیبت کا آنا یہ خود ایک لذت بخش ہے، لذت ہے انسان۔ اگر انسان مصیبت کو یہ سمجھے کہ مصیبت آ کر ہمیں
قوی کر دے گی، مضبوط کرے گی، تو لذت سے انسان مصیبت کو اپنے پاس بلائے گا۔ نعمتیں آئیں گی تو ہم جیسے لوگ تو صرف نعمت کو لذت سے دیکھیں گے، لیکن اگر یہ نعمت انسان یہ محسوس کر کے آئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے نعمت، اور یہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آئی ہے، ہمارے لیے ہدیے کے طور پہ آئی ہے، تو یہ لذت انسان کی کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی طرف بلائیں اس طرح سے آتی ہیں جیسے آسمان سے بارش کے قطرات آتے ہیں، مومن کی طرف، غیر مومن کی طرف نہیں آئے گی، جو غیر مومن کو نہیں بنانا ہے، بننے کو تیار نہیں انسان، مومن کی طرف آئیں گی بلائیں، اس طرح جیسے آسمان سے بارش آتی ہے۔ سورہ عنکبوت میں آپ نے اسی شب قدر میں پڑھا ہوگا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں اور ان کو ہم آزمائیں گے نہیں؟ مومن کہا تو آزمائے جاؤ گے، اگر آزمانے سے ڈرتے ہو تو جاؤ، اپنے آپ کو مومن نہ کہو، جاؤ نکل جاؤ۔ مومن اگر ہو تو آزما ہو جاؤ گے، جتنا زیادہ ایمان ہے اتنی آزمائے جاؤ گے، جتنا ایمان بلند ہوتا جائے گا اتنی امتحان بھی سخت ہوتا جائے گا، یہ طے ہے، یہ قرآن کی آیت ہے جس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ان بلاؤں کو اگر ہم اللہ کی طرف سے دیکھیں تو اس میں ہمیں لذت محسوس ہوگی، جیسے جناب زینب کو لذت محسوس ہو رہی، جیسے جناب زینب ابن زیاد کے دربار میں کہہ رہی ما رأیت الا جمیلا، ہم نے جمال پروردگار کے سوا کربلا میں کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تو کیسی باتیں کرتا ہے، تو کچھ بھی نہیں دیکھا، جمال پروردگار، حسن پروردگار، جمیل یعنی بیوٹی، یعنی خوبصورتی، یعنی حسن، ہم نے یہی دیکھا۔ تو اگر اللہ کی طرف سے یہ سب دیکھا جائے تو اس میں بہت لذت محسوس ہوگی، پھر امتحان سے گزرنا انسان کے لیے آسان ہوگا، پھر الحمدللہ کہنے میں بہت ہی اچھا احساس ہوگا انسان، یعنی ایک طرف مصیبتیں آئیں انسان کے سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کے سر پہ چڑیا نے جو ہے گندگی کر دی، چڑیا کرتی ہے نا کبھی چڑیا، تو کہا الحمدللہ رب العالمین، کا کس بات پہ الحمد کر رہے ہو؟ کہا کہ اس بات پہ حمد کر رہے ہیں کہ اللہ نے چڑیوں کو پر دیا، اگر جو بھینس کو پر دے دیتا، گائے کو پر دے دیتا تو کیا ہوتا؟ تو انسان نگاہ کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ کسی کے سر پہ اخروٹ گرا، اخروٹ نٹ، کہا الحمدللہ، کہا ابھی تمہیں چوٹ لگی کس بات پہ حمد کر رہے؟ کہا کہ اس بات پہ حمد کر کہ اللہ نے اخروٹ کے لیے بڑے بڑے درخت بنائے، ورنہ اگر تربوز کا ایسے درخت ہوتا اور ہمارے سر پہ گرتا تو کیا ہوتا؟ مسئلہ یہ میں اس لیے عرض کروں کہ انسان کی نگاہ کیا ہے، کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ ایک تو دیکھے نعمتوں کو، مصیبتوں کو، پھر اللہ کی طرف سے دیکھے، یہاں پہ کہیں لذت۔ اس کی مثال بہت پیاری مثال دی ہے آیت اللہ جوادی عاملی نے، یہ مثال دی ہے غالباً جو مجھے یاد آ رہی ہے، کہ آپ مثال اس کی یہ ہے جو آپ محسوس کر سکیں۔ مثلاً حوض کوثر پر پیاسا انسان، قیامت کی سخت گرمی سے نکل کر حوض کوثر پہ پہنچا ہوا انسان، اس کو حوض کوثر سے پانی ملنا یہ بہت ہی لذت بخش ہے، واقعاً بہت لذت بخش پیاسے انسان کے لیے ہے نا۔ قیامت کے دن قرآن کہتا ہے کہ ایک دن جو ہے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ ایسی گرمی اور حرارت سے نکل کر کوئی حوض کوثر پر پہنچے اور حوض کوثر پر اسے جام دیا جائے حوض کوثر کا، یہ اس کے لیے بہت زیادہ لذت بخش ہے۔ لیکن اگر یہ جام امیر المومنین کے ہاتھوں سے مل رہا ہو تو لذت کہیں زیادہ بڑھ جائے گی، فرق ہو جائے گا نا۔ ایک جام اگر فرشتہ دے اس میں بھی لذت ہے، لیکن ایک جام اگر رسول اللہ کے ہاتھ سے ملنا ہو تو کتنا فرق ہے فرق یا نہیں ہے؟ جناب علی اکبر نے فرمایا بابا جان میں نے پانی مانگا تھا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے نانا جام لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نگرانی سے نکالنا کہ میرے لال نے آخر میں مجھ سے پانی کی آرزو کی تھی اور میں پانی نہیں پلا سکا، آخری جملہ جناب علی اکبر کا یہ تھا بابا جان میرے نانا کھڑے ہوئے ہیں، ایک جام میرے لیے ہے، ایک جام آپ کے لیے کھڑے۔ تو جام کا ملنا یہ خود لذت بخش ہے، لیکن جام کا امیر المومنین کے ہاتھوں سے ملنا، جام کا رسول اللہ کے ہاتھوں سے ملنا یہ کہیں زیادہ لذت بخش ہے۔ اسی طرح نعمتوں کا آنا یہ لذت بخش ہے، مصیبتوں کا آنا سمجھدار انسان کے لیے لذت بخش ہے، لیکن ان نعمتوں کو اور ان مصیبتوں کو اگر اللہ کی طرف سے دیکھ رہا ہو تو یہ کہیں زیادہ لذت بخش ہوگا، اور اس لذت کے احساس کے بعد اب انسان کہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ کچھ اور حمد ہو جاتی ہے، یہ ہماری روزانہ کی حمد پھر نہیں ہوگی۔ پروردگارہ تو نے ہمیں اگر مسلمان بنایا، تو نے ہمیں اگر نماز پڑھنے کی توفیق دی،
تو نے اگر ہمیں سورہ حمد پڑھنے کی توفیق دی تو پروردگارا اپنی ربوبیت کے ایسے مناظر ہمارے سامنے دکھاتا رہے کہ جس کو دیکھ کر میں تیری بے اختیار حمد کرتا رہوں، خالصانہ حمد اور مخلصانہ حمد۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔